إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے اپنے سبق کا آغاز سورۃ مریم 16واں پارہ اس کی آیت نمبر 60 سے کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ انبیاء کی اولادوں میں پھر ایسے ناخالف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، واتبعوا الشہوات اور برائیوں کے پیچھے پڑ گئے۔ وسوف یلقون غیا، اللہ کہتے ہیں ان قریب جہنم کے نچلے گڑھے میں انہیں داخل کریں گے، العیاذ باللہ۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العزت کی رحیمی کریمی، اس کی مہربانی کا تذکرہ ہے۔ چونکہ انسانی فطرت ہے کہ اگر اس سے نیکی ہوتی ہے تو بعض اوقات غلطی بھی کر جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی خطائیں کر دیتا ہے جو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی ان کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک موت کا خرخرا نہ آ جائے۔ جان کو لینے والے فرشتے سر پہ آ کے بیٹھ جائیں تو اس وقت کہتے ہیں نزاع کا وقت ہے، یعنی دنیا سے جدائی اور آخرت میں داخل ہونے کا وقت ہے۔ جب فرشتے لینے کے لیے آ جائیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر انسان توبہ کرنی بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، یا کرے بھی تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ ہمیں مثال ملتی ہے کہ فرعون جو ساری زندگی اپنے آپ کو رب منواتا رہا، یہاں تک کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن جب اس کا وقت آ گیا، دریا میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، صرف وہی ہے۔ آمنت بھی بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اس کا فرما بردار ہو جاؤں گا۔ لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی انتہائی مہربانی ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے، لیکن اگر اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے اور نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے پہلے کیا کیا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات مجھے میرے رب نے کہی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنی خطاؤں پہ توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ اس کے گناہوں پہ قلم پھیر کے صاف کر دیتا ہے
تو پھر اس کے نامہ اعمال میں ایسے ہوتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ ہم سب کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہم جب بھی وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ اللہ سے دو چیزوں کا سوال کرتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا دے، اللہ مجھے پاک رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم بھی تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں بھی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بخش دینا۔ نیک لوگ جہاں سجدے میں اور دعائیں کرتے، اللہ رب العزت سے یہ بھی التجا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مجھے رزق دے کس بات کا کہ میں سچی توبہ کر لوں مرنے سے پہلے۔ تو اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل شروع کر لیتا ہے، دیکھیں ہم سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اگر ایک انسان عمل نہیں کرتا تو اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 60 کے اندر کہتے ہیں اللہ، وہ غی میں نہیں جائیں گے کہ من تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا اور صحیح ایمان لے آیا، وعمل صالحا پھر نیک عمل کرتا رہا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اس پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق دے دے۔ جنت کیا ہے؟ جنات عدن التی وعد الرحمن، یہ ہمیشگی کی جنت ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہمیں کچھ بھی مل جائے تو ساری زندگی کھٹکا رہتا ہے کہیں زوال نعمت نہ ہو جائے، جو نعمت ملی ہے یہ چھن نہ جائے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیشہ وہ نعمت نہیں رہتی، چاہے وہ بچپنا ہے، جوانی ہے یا زندگی ہے، یہ اس نے ختم ہی ہونا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جنات عدن ہمیشہ کی جنت ہے، التی وہ وعد الرحمن عبادہ، رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا، بالغیب، غیب میں، یعنی بندوں نے مان لیا حالانکہ انہوں نے نہ تو رب کو دیکھا نہ جنت کو دیکھا، رب کی بات بھی مانی اور جنت کو بھی تسلیم کیا۔ انہو کان وعدہ مأتیا، یہ یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ایسا ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ ہر وعدہ انسان کہیں نہ کہیں اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں توڑتا۔ ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اللہ سے سچا کون ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے میں؟ تو پھر فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ آج ایک نفیس انسان کہیں جا رہا ہو تو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے اتنی گندی اور غلیظ گالیاں ایک دوسرے کو نکالتے ہیں، انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ ان بے شرموں کو پتہ ہی نہیں کہہ کیا رہے ہیں، اور جس کو کہہ رہی ہیں اسے غیرت ہی نہیں آ رہی۔ ماں بہن بیٹی کے متعلق اتنی غلیظ باتیں کہ طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔ تو ایک نفیس آدمی کے لیے بری مجلس، بری آواز، بری بات سننا انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ ایسی مجلس میں بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں رات کو ہم نمازیں پڑھ رہے تھے، مغرب یا عشاء کی، کسی کو احساس تھا کہ ڈھول کی تھاپک کے ناچتے ہوئے، ڈیک لگا کے سارا کچھ کرتے ہوئے کہ مسجد کے سامنے گزرتے ہوئے بھی کسی کو شرم آئی کہ لوگ نماز میں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟
کہتے ہیں پارٹیشن سے پہلے ہندو جب باجے گاجے کے ساتھ اپنی براتیں لے کے نکلتے تھے، جیسے ہی مسجد آتی تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے، اور ان کے لیے یہ چیز ناگوار ہے۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کے اندر یہ شرم نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بکواس کر رہا ہے، وہ شور مچا رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کہا لا يسمعون فیہا لغوا، اس جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنے گا، الا سلاما، یہی ہوگا فرشتے بندوں کو سلام کریں گے، بندے بندوں کو سلام کریں گے، رحمان سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ کتنی خوش نصیبی کا وقت ہوگا جب رحمان اپنے بندوں کو سلام کریں گے، تو ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور تمہارے لیے وہاں رزق ہوگا صبح اور شام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہاں بھی دن اور راتیں ہوں گی؟ یہاں صبح شام سے مراد ہر وقت۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس وقت جو تمہارے نفس کی خواہش ہوگی وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کا سوال کرو گے تمہارے سامنے ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث بنایا ہم نے اپنے بندوں کو۔ من کان تقیہ، جس کے دل میں خوف خدا ہے ان کے لیے۔ وارث تو وہ بنتا ہے جو کسی کی جگہ کو حاصل کرے۔ تو یہاں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر بندے کے لیے جہنم میں بھی جگہ بنائی ہے اور جنت میں بھی جگہ بنائی ہے۔ اگر وہ شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا جہنم والی جگہ کینسل ہو جاتی ہے، جنت میں مل جاتی ہے۔ اور بعض جو بد نصیب، کفر، شرک، بدعت اور برائیوں میں مبتلا ہو کے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا جنت والا کینسل ہو جاتا ہے، جہنم میں انہیں اور الاٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو اور الاٹ ہوتا ہے ان جنتیوں کا ہوتا ہے جو ان کا کینسل ہوا، اور جنت میں ان وارث اس جگہ کے بنتے ہیں جو جہنمیوں کے اللہ نے بنائے ہوتے ہیں، اور وہ جب جنت کے حصول کے لیے نہیں جا سکتے تو اللہ وہ اہل ایمان اور تقوی والوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ جنت التی جو جس کے ہم وارث بنایا اپنے بندوں کو، من کان تقیہ، جن کے دل میں تقوی ہے۔ تو یہ تقوی ایسی نعمت ہے جو جنت کے حصول کے لیے لازم چیز ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے تو نیک بنتا ہی ہے، اس کا تقوی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس وقت وہ اپنے آپ کو اگر بچا لیتا ہے تو وہ متقی ہے۔ اسے گناہ کا معاملہ ملتا بھی ہے تو گناہ نہیں کرتا، وہ کسی کے پیسے چرا سکتا ہے نہیں چراتا، کسی کی چیز یا کسی کے ساتھ برائی کر سکتا ہے نہیں کرتا۔ یہ تقوی ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی وفاداری بنا لیں، لوگوں کے سامنے اچھا بن کے دکھا دیں، تو یہ تو لوگوں کے سامنے اپنی عزت لینی ہے۔ انسان کو عزت اس وقت ملتی ہے جب اپنی انفرادی زندگی کے اندر اپنے رب سے ڈرتا ہوا وقت گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی تقوی کی نعمت سے نوازے، ایسے وقت میں ہماری حفاظت فرمائے جب شیطان انسان پہ حملہ آور ہو کے اسے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی شرارتوں سے، اپنے نفس کے شر سے،
اپنی خطاؤں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔